دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو پرسکون ہے اور جس کے پاس صحت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بد پرہیزیوں کی وجہ سے، گلے شکووں کی وجہ سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، سکون ہمارے پاس نہیں ہے، بے حسی ہم میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بحث ہونا روحانی دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے، اور جب ہم بے جان چیزوں سے محبت کریں گے، گاڑیوں سے، پیسوں سے، تو ان سے ہمارے اندر بے حسی آئے گی۔ تو محبت کرنی ہے تو کسی جاندار سے کریں، کسی جان والے سے کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آئے۔ انسان نے جب بھی اللہ کے راستے کا دعویٰ کیا یا اللہ کی راہ میں نکلا تو پہنچا کسی انسان تک ہی، تو یہ اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ارد گرد کے لوگ، میاں بیوی، بچے، یہ آزمائش بھی بن سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی بن سکتے ہیں۔ زندگی کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوستی سب سے کرنا، پر بھروسہ صرف خود پر کرنا، اپنے راستے ہمیشہ خود چننا، کیونکہ تم سے بہتر تمہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ اور کبھی بھی کسی سے مدد کی امید مت کرنا، کیونکہ امید ہمیشہ دکھ دیتی ہے، اور جب منزل تمہاری ہے تو اس کے لیے محنت صرف اور صرف تم کو کرنی پڑے گی۔ دوستو، یہ دنیا ہمیشہ اگتے ہوئے سورج کو سلام کرتی ہے، تمہاری محنت کو ہمیشہ نظر انداز کرتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی نظر انداز کرے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا ہر اس چیز کو نظر انداز کر دیتی ہے جو اس کی حیثیت سے باہر ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جینے کا بس یہی انداز رکھو، جو تمہیں نہ سمجھے اسے نظر انداز کرو۔ تو اپنے نیگیٹو خیالات کو لیٹ گو کیا کریں، ان کا بھی صدقہ کر دیا کریں، معاف کریں آپ لوگوں کو۔ جتنے لوگ بھی آس پاس ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا ایسے معاملات جو کہ پورے نہیں ہوئے، کسی نے کوئی دکھ پہنچایا ہے، تو بس معاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، دل کا بوجھ ہلکا کریں اور دل کی دنیا آباد کریں۔ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اللہ کی یاد سے اور لوگوں کے کام آئے۔ حضرت آصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ سکون کے لیے کیا کریں، تو انہوں نے جواب دیا، جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا، اس کو تو سکون نہیں ملے گا، سکون دوسروں کو سکون دینے سے ملتا ہے۔ آپ کسی اور کو سکون دیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کسی کا سکون برباد کر رہے ہو تو آپ کو بھی کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر تم تھک گئے ہو تو کچھ دیر ٹھہر جاؤ، صبر کرو، سکون کا سانس لے لو، مگر نا امید نہ ہونا۔ نا امیدی انسان کو اس کے اپنے ہی رب سے دور کر دیتی ہے، اور جب ایک بندہ اپنے بنانے والے اپنے خالق سے ہی دور ہو جائے تو پھر پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں۔ صبر کر لیا کرو، نہ ڈالو خود کو دنیا کے ان مقابلوں میں جن کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ وہ وہی ہے جو بن مانگے سب دے رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے ہمارا؟ کہ آپ نے پڑھا نہیں قیامت کے بارے میں، جب کسی کو فکر نہیں ہوگی، نہ ماں کو بچوں کی تو نہ بچوں کو ماں باپ کی، یہ اللہ ہی ہے جو آخر تک ساتھ چلتا ہے۔ ایک نظر خود کی جانب دوڑاؤ، کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ کیا یہ تم ہو؟ یہ بے رنگ مسکراہٹ تمہاری نہیں ہے، اور نہ یہ وقت کا ظلم ہے تم پر، اس کا انتخاب تم نے خود کیا ہے۔ جب ہم اللہ کی بتائی گئی حدود کو توڑتے ہیں تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے، پھر نہ ہمیں شکر کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اور نہ صبر کی، پھر ہم نہ شکرے ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تمہیں مکمل ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا وجود تمہاری ذات کی تکمیل کے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ خود کو عادت ڈال لیں خاموشی کی، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا۔ اور پتہ ہے کس کس مقام پر خاموش رہنا ہے؟ غصے میں، اداسی میں، ٹھکرائے جانے پر۔ اتنا عرصہ دیکھ لیا نا لڑ جھگڑ کر، باتیں کر کے، شور کر کے، کیا ملا؟ کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا؟ تو پھر زندگی میں ایک موقع خاموشی کو دے کر دیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، جب تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں پہچانے گی۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ، تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو باریک بین اور باخبر ہے۔